अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अदबीरंग टीवी के प्रोग्राम आज पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपके मेज़बान हुर्मत मलिक। नाज़रीन, आज हम जिस मौजू पर बात करेंगे वो है सोशल मीडिया और हमारी यूथ। नाज़रीन, सोशल मीडिया को हमारी यूथ किस तरह से इस्तेमाल कर रही है, आया वो इसका इस्तेमाल नेगेटिव अंदाज में कर रही है या फिर वो पॉजिटिव अंदाज में भी इसका कोई इस तरह से इस्तेमाल कर रही है। नाज़रीन, इस पर हम बात करेंगे। और नाज़रीन, अगर मैं सोशल मीडिया का बढ़ता हुआ वल्गैरिटी कंटेंट के बारे में बात करूँ कि वल्गैरिटी कंटेंट बहुत ज़्यादा हमारी सोशल एप्लीकेशंस के ज़रिए जो है वो फैल रहा है, प्रमोट हो रहा है और लोग इसको बहुत ज़्यादा पसंद भी कर रहे हैं। हमारी यूथ जो है वो इस पर किस तरह का रिएक्शन दे रही है, नाज़रीन इस पर बात करेंगे। और अगर मैं सिर्फ फेसबुक की बात करूं तो फेसबुक पर ऐसे अकाउंट्स एक्टिवेट किए गए हैं जो अनएथिकल वीडियोस को प्रमोट कर रहे हैं, उसको बना रहे हैं और लोग उसको लाइक भी कर रहे हैं। नाज़रीन, इस पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस करके मज़ीद अपडेट्स हासिल करेंगे। नाज़रीन, इस मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ एक मेहमान मौजूद हैं, साकिब खालिद साहब हमारे साथ मौजूद जो कि आईटी एक्सपर्ट हैं। उनसे हम पूछेंगे, सबसे पहले सर आप हमें खालिद साहब पहले ये बताइएगा कि इंटरनेट जो है, सबसे पहले हमारे नाज़रीन को आप हमें ये बताइएगा कि सोशल मीडिया और इंटरनेट ये क्या चीज़ है। सबसे पहले तो आप हमें ये बताएं। जी, सबसे पहले तो है कि जो हमारा इंटरनेट का कॉन्सेप्ट है वो हमने फेसबुक और इन दोनों को आपस में मिक्सअप कर दिया। इंटरनेट एक ऐसी दुनिया है जहाँ पर आपको हर तरह की इंफॉर्मेशन मिल सकती है, जहाँ पर आपको लोगों से रवाबित आप कायम कर सकते हैं, आपको लाइब्रेरीज आपकी एक्सेस में आ गई हैं, जहाँ पर सोशल मीडिया इज़ समथिंग डिफरेंट। सोशल मीडिया आपकी सिर्फ जस्ट एक कम्युनिकेशन है जो हमारी रियल कम्युनिकेशन को ख़त्म कर गया। जहाँ पर कभी एक मेल जोल का माहौल हुआ करता था हमसायों में, अब वो हम अपने अंगूठों में ले आए, जिसको हम बड़ा। अब फेसबुक एक एजेंडा, एक ऐसा एजेंडा है जो हमारी सोच को, हमारी माशरती इक़्तिदार को, हर चीज़ को इस वक्त उसने कैप्चर किया हुआ है। तो इसलिए ये तो इन दोनों के अंदर एक बेसिक डिफरेंट है जो हमने शायद लोगों को काफ़ी हद तक पता है। लेकिन ऐसी एक रो है, मसलन आज से कोई 20-25 साल पहले की बात है जिस वक्त इंटरनेट को एक सोर्स लिया जाता था कि जी आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, थोड़ा सा ज़रा सर्च आउट करें, दुनिया की सर्चिंग आपके पास आती थी। पाकिस्तान गायब था। 2002 में जब हुकूमत ने हमारे आईटी स्ट्रक्चर को डेवलप करना शुरू किया, उसके बाद फिर अगली हुकूमत आई, उसने 5G 4G इस तरह की एक्टिविटीज़। नेक्स्ट हुकूमत आई, उसने यहाँ पे लैपटॉप स्कीम शुरू कर दी। इस दरमियान में एक हमारा जो नेशनल डेटाबेस है नादरा का, वो पॉपुलेट होना शुरू हुआ। आज आपको कोई भी अपनी गवर्नमेंट से रिलेटेड सर्विस रिक्वायर्ड है, आप उठाएं और आपको उसकी ऐप जो है वो मिल रही है, आपको उसकी एक्सेस मिल रही है, एक लिमिटेड एक्सेस जो होनी चाहिए। आपके बहुत सारे केसेस हैं जो क्राइम केसेस जिसको आप कहते हैं, वो सॉल्व डाउन हो रहे हैं थ्रू नादरा के। आपके वज़ीर आज़म पोर्टल जो है वो इस वक्त जनरेट हो गया। ये तो वो एक्टिविटीज़ हैं जो हम इंटरनेट में लेके आ सकते हैं। लेकिन गवर्नमेंट ने या किसी भी इदारे ने या एक जिस तरह एक कौम को डायरेक्शन दी जाती है, मैं इस चीज़ का हमेशा रहा हूँ कि हमने डायरेक्शन नहीं दी। हमने अपने बच्चों को MIRC 1996 जहाँ पर शामिल था कि जी आप लड़की बन के बात करें तो लड़के बात करेंगे, लड़के बन के बात, आपके कॉलम लिखे जा रहे हैं बड़े बड़े, आपके संडे मैगजीन्स के अंदर उसके फीचर्स आ रहे हैं, मेन हेडिंग्स पे चीज़ें आ रही। देखते देखते सब एक ही रो में शामिल हो गए कि जी हमने एक्टिविटीज़ बढ़ानी है। फिर एक ट्रेंड जो 2001 में आया वो था वेबसाइट्स का। जियो सिटीज़ याहू ने एक सर्विस लॉन्च की थी, तो इन्होंने यहाँ पर अपने पेजेस देने शुरू किए, प्रोफाइल्स आना शुरू हो गई, ऐसा ऐसा पिक्चर्स आना शुरू हो गई। बहुत कम लोग होते थे उस वक्त जो MSN की सर्विस के ऊपर, पेजेस के ऊपर, जियो सिटीज़ के पेजेस के ऊपर अपनी प्रोफाइल शेयर किया करते थे, बड़ा मुश्किल से ढूंढा करते थे। आज वही चीज़ कि टिकटॉक जो है वो हर घर के अंदर है और वीडियो के साथ ट्रेंड्स वही हैं जो आज से 25 साल 20 साल पहले थे। हम उसको क्योंकि डायरेक्शन नहीं दे सके, वो हमारे नेगेटिव में जा रहे हैं।
ایسے ہی ہے. باہر کے بچے جو ہیں یا جیسے ہمارے ریلیٹیوز ہیں یا جس طرح آپ کے جاننے والے دوست ہوتے ہیں وہ ان چیزوں کو استعمال کرتے ہیں. ہم نے جی بل پے کرنا ہے, ہم نہیں جا رہے بینکوں کی لائن میں, ہمیں دھوپ, یہ اٹھایا موبائل, بل پے. صحیح. یہ ٹرینڈ اب دے رہی ہے, کمپنیز دے رہی ہیں اپنے بینیفٹس کے لیے, بینکس دے رہے ہیں اپنے بینیفٹس کے لیے. لیکن پچھلا 20 سال آپ اس کا مطلب ہے کہ 20 سال انڈیا سے پیچھے. آپ وہ کچھ عرصہ پہلے کچھ خاکے آئے, کچھ چیزیں, آج کل کشمیر کے اوپر ہوا, آپ کے کتنے اکاؤنٹس صرف اس لیے بلاک ہو گئے کہ آپ نے کشمیر کے لیے بات کی. بالکل. کیا وجہ؟ یہ سب کچھ انڈیا سے کنٹرول ہو رہا ہے. آپ 20 سال پیچھے آ گئے, وہ آپ سے 20 سال آگے. ایک سٹیٹ کو انہوں نے آئی ٹی سٹیٹ ڈکلیئر کیا, فیس بک کا ہیڈ کوارٹر وہیں پہ, جو آپ کا ایریا آفس ہوتا ہے, آپ کا مائکروسافٹ کا سسٹم وہاں پر آ گئے, آپ کے سرورز وہاں پر انسٹالڈ ہو گئے, آپ کی جو پاکستان کی بہت ساری ویب سروسز اس وقت آ رہی ہیں وہ انڈیا سے اکاؤنٹس لیے جاتے ہیں اور پاکستان میں جب ان کا دل کرتا ہے اس کنٹینٹ کو بند کر دیتے ہیں. اور سر ہمارا یہ المیہ بھی ہے کہ ہمارے پاکستان میں اس طرح کے کوئی بھی آفیسز نہیں ہے, نہ فیس بک ہے نہ واٹس ایپ. اس طرح بتا رہے ہیں ان کے پراپر ورکنگ میں چیزیں چل رہی ہیں, سرورز ہیں ان کے پاس, لیکن ہمارے پاس اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں. کیا ہم نے کیوں اس طرف ہم نہیں آئے؟ کیا ہماری گورنمنٹ نے اس طرف توجہ نہیں دی, یا ہماری اپنی یہ کوتاہی ہے کہ ہم نے اس طرف کبھی سوچا ہی نہیں اس بارے میں؟ گورنمنٹ کی کوتاہی کہیں گے تو وہ کہیں گے کہ جی آپ سب چیز گورنمنٹ پہ ڈال دیتے ہیں. میں مطلب ہمارے قوم تو وہ ہے کہ اگر گلی کا گٹر بھی بند ہو گیا تو جی وزیر اعظم نے ہمارا گٹر نہیں کھلوایا. تو یہ ہمارا ایک غلط نیگیٹو سوچ ہے. اس کو اپروچ اگر ہم اچھے طریقے سے کریں. مائکروسافٹ نے پاکستان کے لیے جب یہ ہمارا آئی ٹی سارا کمپلیٹ ہو رہا تھا تو اس وقت آفر کی گئی تھی, کیونکہ اس وقت بڑا زبردست الائنس بنا تھا پاکستان کا افغانستان میں آپریٹ کرنے کے لیے, اور سارا بہت کچھ اس وقت آیا. وہ ہمارے وہ 10% جو ہے نا, اور یہ 20%, یہ جو ہماری اصطلاحات ہیں ہر چیز میں, ہم بڑوں کو کہتے ہیں جی وہ 10% تھے, وہ ایسے تھے. اگر تھوڑا سا آس پاس دیکھیں تو سبزی والا بھی کہتا ہے جی میں نے صرف 10% اس میں اپنا پروفٹ رکھا ہے, میں نے جی 10% اپنی پراپرٹی کے اندر پروفٹ رکھ رہا ہوں, میں جی 10%. ہم سارے ہی پرسنٹیج ہو چکے. تو یہ آفر پاکستان میں آئی تھی اس وقت مائکروسافٹ نے, جس میں یہ عرفہ جو تھیں جن کو ہم بھول گئے. لیکن بہرحال انہوں نے کہا تھا اس بچی نے جا کے کہ جی آپ ہمیں پاکستان میں کچھ دیں. پاکستان میں ایک ٹاور بنا دیا گیا لاہور میں, کیونکہ پاکستان تو صرف لاہور اور کراچی کا نام ہے. تو اس وقت لاہور میں بنا دیا انہوں نے, اور لاہور کے اندر اس کو ریسٹرکٹڈ کر دیا کہ جو اندر آپ کے سافٹ ویئر ہاؤسز میں لوگ بیٹھے ہیں وہ ایکسیس دیں گے. وہ ہائی مطلب جنہوں نے آکوپائی اس وقت کر لیا, جو ان کے اپنے لوگ تھے. رزلٹ سب کے سامنے. آئی ٹی بورڈ بنا دیا گیا. آئی ٹی بورڈ نے 95 میں پاکستان میں پاک نیٹ شروع ہوا, 50 روپی 100 روپی پر آور ہوا کرتا تھا. آج کل تو خیر اتنے میں پورا پیکج ملتا ہے. تو اس آئی ٹی جو ڈائریکشن تھی وہ آج ای روزگار کی شکل میں سامنے آئی. آج یوٹیوب کے چینلز بن رہے ہیں, آج فیس بک کے اوپر اپنے آپ کو باقاعدہ طور پر ایکٹیوسٹ لکھا جا رہا ہے. ہم نے پاکستان کے اندر 2002 کے اندر, اس وقت یہ بہت بڑی سروس ہوتی تھی کہ جی آپ کسی سے وائس بات کر لیں یا ویڈیو کال, تو مطلب اس کے کارڈز سوچ بھی نہیں سکتے تھے ہم اس ٹائم. ایسے ایگزیکٹلی اس وقت نا کارڈز ملا کرتے تھے کہ جی آپ نے اگر ملک سے باہر بات کرنی ہے تو. ہم نے پاکستان کے اندر آڈیو, ویڈیو اور ٹیکسٹ, ایک چیٹ جس کو انسٹنٹ میسنجر ہم نے اس وقت لانچ کیا. ابھی فیس بک لانچ نہیں ہوئی تھی اس وقت. لوگوں کی کمیونیکیشن بڑھائی. پر وہ ایجنڈا کہاں سے لائیں جس کے اندر آپ مسلمز کو ٹیررسٹ کہیں, آپ اسلاموفوبیا جو ہے اس کا پروموٹ کریں, وہ کہاں سے لائیں, وہ ہم کیسے کریں؟ یا اپنے اندر سے وہ پاکستانیت نکالیں. پاکستان والے ہمیں یہ وہی والی بات ہوگی کہ جی بہت ساروں نے جو ہے نا وہ دوزخ میں چلے جانا ہے. انہوں نے کہنا ہے جی دنیا کے اندر آپ مسلمان کہتے تھے, یہاں تو آپ مسلمان کاؤنٹ میں ہے ہی نہیں.
تو بس ایک ہمارا ایک سوچ اور ایک ہماری جو آئیڈیالوجی بنی ہوئی ہے نا اس کو بیسیکلی چینج کرنے کی ضرورت ہے. اور ناظرین سوشل میڈیا تو ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو لوگوں کو جو ہے وہ ایک فیسیلیٹی پرووائڈ کرتا ہے کہ وہ دنیا سے جو ہے وہ کنیکٹ ہو سکے, وہ ڈفرینٹ مختلف اپلیکیشنز پہ جو ہے جا سکے, لوگوں سے بات چیت کر سکے, مختلف طرح کے اپنے آپ کو منوا سکے سوشل میڈیا کے ذریعے. اسی طرح ناظرین ایک اپلیکیشن جو آج کل بہت مشہور ہوئی ہے ٹک ٹاک اپلیکیشن, اگر میں اس کی بات کروں تو ناظرین اس پر بہت زیادہ ولگیرٹی کا کنٹینٹ جو ہے وہ بڑھ رہا ہے, اور لوگ جو ہے اس پر بہت, اگر ہم اپنی ینگسٹرز اور یوتھ کی بات کریں, ہم یوتھ کو لے کر چل رہے ہیں کہ یوتھ سوشل میڈیا کو کس طرح سے استعمال کر رہی ہے, اور اگر ہم اسی انداز میں ہم بات کریں ٹک ٹاک اپلیکیشن کی تو ناظرین اس پر جو ہے بہت زیادہ ولگیرٹی کنٹینٹ جو ہے وہ پروڈیوس ہو رہا ہے, اور اس کو پروڈیوس کون کر رہے ہیں؟ ہمارے ینگسٹرز ان ایکٹیویٹیز میں انوالو ہیں. اس کی بجائے اگر وہ ینگسٹر جو ہے وہ ٹک ٹاک پہ اپلیکیشنز بنا کر, ٹک ٹاک پہ ویڈیوز بنا کر جتنی اپنی انرجی سرو کر رہے ہیں وہاں پر, اگر وہی انرجی وہ ایک اچھے کام میں, ایک پروڈکٹیو کام میں, ملک کی ترقی کے لیے اگر وہ سرو کریں تو ہمارا ملک کہاں سے کہاں جا سکتا ہے. ٹک ٹاک اپلیکیشن کیوں ہمارے ینگسٹر جو ہیں وہ اتنے اس کی طرف اٹریکٹ ہو رہے ہیں, اس کی ویڈیوز کیوں بنا رہے ہیں؟ ثاقب خالد صاحب ہمیں بتائیے گا کہ کیوں جو ہمارے ینگسٹرز ہیں وہ پروڈکٹیو وے میں کیوں نہیں کام کرے, وہ ان سوشل اپلیکیشنز پر اپنا ٹائم ویسٹ کیوں کرے؟ کیا ہمارے پاس کوئی ڈائریکشن نہیں ہے, ہمیں بتانے والا کوئی نہیں ہے, یا پھر ہمارے پاس ایسے انسٹیٹیوشنز نہیں ہیں, ہماری ایسی کاؤنسلنگ نہیں ہے جو ہمیں بتا سکیں کہ سوشل میڈیا کو پروڈکٹیو وے میں آپ کیسے استعمال کر سکتے ہیں؟ اب چھوٹے سے بچے کو, آپ کی بات میں بالکل میں ایگری کر رہا ہوں, لیکن ایک چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے, اس کو اب شرارت کر رہا ہوتا ہے تو آپ اسے کہتے ہیں بڑا شریر ہے, بڑا شیطان ہے. جیسے جیسے وہ چھوٹا سا بچہ بڑا ہوتا جاتا ہے ویسے ویسے اس کی شیطانی, اس کی جو ایک, جب آپ ڈائریکشن نہیں دیتے بچے کو تو آٹومیٹکلی وہ خیر سے ہٹتا جاتا ہے. بالکل میں اس کو, ہم نے ڈائریکشنز نہیں دی, ہم نے یہ ٹک ٹاک تو ایک چھوٹی سی, مطلب یہ خاکے بننا, یہ میں آپ کو کہوں کہ یہ 2002 کے اندر یا 2003 کے اندر بڑی عام سی بات تھی یورپ کے اندر. اب ہم خود پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں چیزوں کو. ٹک ٹاک ایک اپلیکیشن آئی, ایک جس کو آپ فساد کہتے ہیں, ایک فساد کی ایک بیج بویا گیا. اب یہ تو ہم نے اپنے بچوں کو بتانا نا کہ آپ جو کر رہے ہو, مثلا ایک خاتون ہے, وہ جی بڑا اچھا ان کو گانا لگا, بڑا اچھا ان کو ڈانس آتا ہے, انہوں نے اٹھایا ٹک ٹاک کے اوپر ڈال دیا. اس خاتون کو شاید کوئی یہ سمجھانے والا ہوگا کہ آج سے 5 سال بعد, 10 سال بعد جب آپ کا بیبی اس کو دیکھے گا تو آپ تو جنریشن کو کس طرف لے کے جا رہے ہو. وہاں پر ولگر جو ہمارے سٹیج کے کچھ ڈائلاگز ہوتے ہیں, کچھ لائنز ہوتی ہیں جو جس کے اوپر وہاں پہ بیٹھے ہوئے 100-200 بندے بہت ساری تالیاں مارتے ہیں, اور پھر ہم اس کو لے آتے ہیں کیبل کے اوپر, ہم اس کو سیڈیز پہ لا کے گھر میں, ہم آج بور ہو رہے تھے, ہم نے سوچا کہ وہ ولگر قسم کی باتیں ہم سنیں, لوگ اس کو انٹرٹینمنٹ کی سینس میں لیتے ہیں. حالانکہ انٹرٹینمنٹ یہ نہیں ہے. بالکل انٹرٹینمنٹ تو میں سمجھتا ہوں اگر آپ کے اندر خیر ہے تو ماں کے ساتھ بات کر کے, باپ کے ساتھ بات کر, بہن بھائیوں کے ساتھ, وہ جس طرح آپ کھیلا کرتے تھے چھوٹے ہوتے ہوئے, اٹھائیں ان کے ساتھ جائیں, وہ انٹرٹینمنٹ ہے. اب جو ٹک ٹاک کی جہاں تک ہے, ٹک ٹاک کے اوپر آپ اس کو لے سکتے ہیں کہ ایک ایسا یہ فتنہ ہے جس نے ہماری آنے والی اگلے جو نسل ہے, اس نسل نے اس کو انجوائے کرے گا, اگلی نسل اس کا شکار ہوگی, تو ہم تو ویسے بھی کہتے ہیں کہ یہ جو کائنات ہے یا یہ جو ہمارے پاس دنیا ہے یہ ہمارے بچوں کی امانت ہے. تو ہماری گورنمنٹ نے جو ایک سٹیپ لیا ہے ای روزگار کا, ای روزگار سے وہ ڈائریکشنز دے رہی ہے اپنی اس جنریشن کو کہ جو آپ نے 1 گھنٹہ ٹک ٹاک بنانے پہ لگانا اور اس کی آپ کو ایک پلیٹ ملتی ہے یا پتہ نہیں وہ ایک کارڈ سا بھیج دیتی ہے وہ کمپنی یا جو بھی اس کے ایکٹیوسٹ ہیں, آپ اس کو ارن کریں. لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم کیسے ارن کریں؟ آپ یوٹیوب کے چینلز بنائیں, اچھی انفارمیٹیو ویڈیوز بنائیں, اپلوڈ کریں. اچھی چیز سپریڈ ہونے میں تھوڑا سا ٹائم ضرور لیتی ہے. مثلا یوٹیوب پہلے 1000 کے اوپر جو ہے وہ پیمنٹ شروع کر دیتا تھا, اب اس نے کہا نہیں ہم 1000 تو یہ خود ہی ادھر ادھر سے گھما پھر آگے پراکسیاں لگا لیتے ہیں. تو ہم پھر اس کے بعد آپ ویب سائٹ کی جو ہوسٹنگز ہیں یا ویب سائٹ ڈیزائننگ ہے
یا جو آپ اگلی بچوں کو بتا سکتے ہیں. خیر آج کل تو چھوٹے سے 1 کلاس کے بچوں کو بھی ہم نے کمپیوٹر پورا پڑھا دی ہے. تو اب کئی تو بلکہ ہمارے بزرگ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے جو چھوٹے بچے ہیں وہ ہمیں بہت کچھ بتاتے ہیں. لٹریشن کی مطلب لٹریٹ آپ کریں نا جس طریقے سے پراپر ان کو بتائیں کہ کس طرح سے آپ اس کو اچھے وے میں استعمال کر سکتے ہیں. استعمال تو وہ ویسے بھی کریں, ٹائم تو اس پہ ویسے بھی کنزیوم ہو رہا ہے, لیکن اگر وہی ٹائم جو ہے ان کے اچھے فیوچر کے لیے اگر وہ اس کو انویسٹ کر لیں گے تو یہ ان کے لیے بھی بینیفیشیل ہے اور کنٹری کے لیے بھی بینیفیشیل ہے. ایسے بلکہ میں آپ کے چینل کے توسط سے ایک آئیڈیا جنریٹ کیا, ہم نے اس کو اسپریڈ آؤٹ کیا کہ آپ اپنے سیلز ٹیکس کو, آپ اپنی جو ٹیکس کی جو نیٹ ورک ہے, ہمارا ٹیکس کا نیٹ ورک اگر گورنمنٹ تک یہ بات پہنچ سکے, ہم ٹیکس دینا چاہتے ہیں, ہماری پوری قوم ٹیکس دینا چاہتی ہے. جو کھا رہے ہیں انہوں نے باز نہیں آنا. اس جنریشن کے اندر چینج آئے گا. جو پچھلی جنریشن کے جن کو وہ لت لگ گئی ہے وہ باز نہیں آئیں گے. ٹیکس دینا چاہتے ہیں لیکن جو ٹیکس لینے کا طریقہ کار ہے وہ غلط ہے. آپ کو ایک لمبی ساری لسٹ دے دی جاتی ہے, اس لسٹ کے اندر آپ تمام چیزوں کو سیٹل کرنا شروع کرتے ہیں. لیں آپ روٹ بیس لیول پہ لیں. ہم ٹیکس ہر شخص دے رہے ہیں. پاکستان کا ہر شخص جو ہے وہ جب ایک صابن لیتا ہے تو اس کے اوپر بھی 3 روپے ٹیکس دے رہا ہے. سانس کے علاوہ ہر چیز کا ٹیکس دے رہے ہیں, لیکن ہمیں اس کا بینیفیشری نہیں بنایا جاتا. ایسے ہی پروگرامز تو یہ ہونے چاہیے کہ آپ کو جب آپ سیلز کوئی چیز پرچیز کر رہے ہیں تو آٹومیٹکلی وہ آپ کے اکاؤنٹ کے اندر شفٹ ہو جائے وہ چیز. آئیڈیاز جو ہمارے حکام بالا ہیں, جو صاحب اختیار لوگ ہیں, ان تک پہنچایا ہے. دیکھیں اگر جس طرح میں سمجھتا ہوں کہ آج کل بہت ساری چیزوں کے اندر تبدیلی نام کی چیز ایک آنے کی کوشش کر رہی ہے. ناظرین مزید اس بارے میں جانیں گے اور بات بھی کریں گے, لیکن اس سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں گے اور نوٹیفیکیشن کے بیل آئیکن کو پریس کر کے مزید اپڈیٹس حاصل کریں گے. ثاقب خالد صاحب, اگر ہم اس بارے میں بات کریں گے, ہم نے یہ تو بات کر لی کہ یہ کانٹینٹ ولگیرٹی کی طرف ہمیں لے کے جا رہا ہے سوشل میڈیا کا کانٹینٹ, اور ہم کس طرح سے اپنے ینگسٹرز کی کاؤنسلنگ کر سکتے ہیں, انہیں بتا سکتے ہیں کہ اس کو ایک اچھے طرح سے کس طرح سے استعمال کر سکتے ہیں. لیکن اگر ہم بات کریں گے ان سب اثرات, اگر ہم ان سب کے اثرات کی بات کرتے ہیں, ولگیرٹی کنٹینٹ کے اثرات کی بات کرتے ہیں, تو یہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ہماری فزیکلی اور مینٹلی جو گروتھ ہے ینگسٹرز کی, اس کو کس طرح سے افیکٹ کر رہا ہے اس طرح کا کنٹینٹ؟ کیا اس کے پیچھے کوئی ایک پراپر ایجنڈا ہے جو اس کو لے کر چل رہا ہے, یا پھر یہ ہمارے اپنے ہی ینگسٹرز ہیں جو اس کو کریٹ کرنے میں, جو اس کو پروموٹ کر رہے ہیں؟ اللہ کرے ہمارے ینگسٹرز اتنے ٹیلنٹڈ ہو جائیں کہ وہ ٹرینڈ سیٹر بن سکیں. صحیح, یہ اعلیٰ کار بنے ہوئے ہیں. میں پاکستان تائیکوانڈو فیڈریشن کا ممبر, پاکستان تائیکوانڈو فیڈریشن سے سرٹیفائڈ بلیک بیلٹ, اور ایک عرصے سے اسپورٹس سے ریلیٹڈ پرسن بھی ہوں. 2002 کے اندر, 3 کے اندر, 5 تک, 7 تک ہماری لڑائیاں ہوتی تھی اس بات پہ, نہیں ہم نے یہاں پر کھیلنا ہے, اور وہ کہتے تھے نہیں ہم پہلے آ گئے. آج آپ کے گراؤنڈز کہاں ہیں؟ آج اس کے اندر 4-4 فٹ کی جو گھاس اگی ہوئی ہے. ہم تو ریالٹی سے ہٹ کے, فزیکل سے ہٹ کے, ہم نے تو جسٹ ایک لیٹ گئے. جب آپ لیٹتے ہیں, اب ایک میرے دوست ہیں فزیو, وہ کہتے ہیں جب آپ لیٹتے ہیں تو آپ کی گردن کی جو یہ ریڑھ کی ہڈی اور حرم مغز کے اوپر جب ایک مستقل دباؤ رہتا ہے تو آپ تھوڑی دیر کے لیے اس دنیا سے ذرا غائب ہو جاتے ہیں. مطلب ایک ایسی مثلاً ایک سچویشن ایسی بھی ہم نے دیکھی ہے, بہت زیادہ دیکھی ہے, جہاں پر آپ شارٹ ٹرم میموری, کبھی ایک بیماری نہیں ہوتی تھی, آج کل بڑی بہت زیادہ ہو رہی ہے. کیا وجہ ہے؟ ہم نے اپنے آپ کو ریسٹ کا عادی بنا لیا. ہم اٹھ کے گراؤنڈز میں نہیں جاتے, ہم اٹھ کے واک کرنا, صبح ہم بڑا رش ہوتا ہے جی فلانی جگہ پہ, ہم واک کرنے وہاں جائیں گے. آپ خود کے لیے تو کچھ کر ہی نہیں رہے ہیں, آپ تو لوگوں کی لگائی ہوئی پٹری پہ چل رہے ہیں. فالوورز ہیں نا ہم جو ہیں. تو جب تک ہم خود سے اپنے اندر ایک لیڈر پیدا نہیں کریں گے, اس کا نقصان کیا سب سے بڑا؟ روڈ کے اوپر جا رہے ہیں اور یہ سائیکل والا ہے گا, انہوں ذرا تھوڑی جی سائیڈ مار دو. موٹر سائیکل آپ کا دھیان موبائل کے اندر ہے, پولیس والے, ٹریفک والے شور مچائیں گے, بڑے بڑے بورڈز لگائیں گے, موبائل یوز نہ کریں. نہیں جی ہمیں کون سا دیکھ رہا ہے, وہ سامنے کھڑا ہے, جس جگہ پہ لکھا ہوتا ہے وہیں جا کر ہی یوز کرتے ہیں زیادہ. پھر جہاں پہ ٹریفک والے کھڑے ہیں, جہاں وہ ڈنڈا ہاتھ میں لے کے کھڑے ہیں کہ ہم ماریں گے,
ओहो यहाँ पे 1 मिनट रुकना, होल्ड करना, रिजल्ट चिड़चिड़ा पाना आ गया, सब्र नहीं है, दूसरों की बात मानना तो बहुत दूर की बात, सुनना पसंद नहीं करते। तो ये हमारी वो एक आदत में चीज़ें आती जा रही हैं जो हमारी जीन्स में शामिल होगी, और हम फिर वही बात, हम अपने बच्चों के लिए एक गड़ा खोद रहे हैं जिसके अंदर हम तो मतलब गुजार ली या गुजर जाएगी, वो बेचारे जो नए बच्चे आ रहे हैं वो अभी से हमारी इन्हीं बीमारियों को अडॉप्ट कर रहे हैं। तो ये सोचें कि अगर हम आज 35-40 साल की उम्र में जाके समझ रहे हैं कि जी हम नुकसान उठा चुके, तो हमने 1-2 साल के बच्चे से वो चीज़ शुरू कर दी जो 10 साल में, इसका मतलब है कि अगले 18 साल के अंदर हम एक इंतहाई चिड़चिड़ी, इंतहाई निकम्मी जनरेशन जनरेट कर रहे हैं, और हम खुद कर रहे हैं, हमारे अपने हाथों से हो रही है। हम खुद उनको नहीं बता रहे कि इस तरह से आप अपनी ज़िंदगी को लेकर चलेंगे, इस तरह से चीज़ें सेटल करें, अभी से प्लानिंग करें, हम नहीं बता रहे। हमारा खुद का भी इल्म है कि हम उन्हें नहीं बता पा रहे इस तरह की चीज़ें, क्योंकि हमें खुद भी उस चीज़ों का इल्म नहीं है। अगर हम अपनी बात करें तो हम खुद भी इतने कैपेबल नहीं है, क्योंकि हमारी भी यही इसी हमारी दौर में हम भी वो है, तो हम भी उनको नहीं, हम खुद कैपेबल नहीं है कि हम उन्हें बता सकें कि बेटा ऐसे नहीं करना, प्लानिंग ऐसे लेके चलनी है, चीज़ों को ऐसे लेके चलो, इस तरह करोगे तो आगे जाके फ़ायदेमंद होगी। हम खुद भी तो उन्हें नहीं बता रहे, हम खुद भी किसी हद तक इसके जिम्मेदार हैं। हम बता रहे हैं बिल्कुल, लेकिन वो सुनने को ही तैयार नहीं है। इस चैनल के तवस्सुस से अगेन अगर कोई 18-20 साल के नौजवान जो ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं, उनको लगता है कि अगर हम ये 5 साल के अंदर ये कुछ कर लेंगे, हम बड़े तेज़ हैं जी, आपको अगले 10 साल में जाके अंदाज़ा होगा कि आपने तो टाइम का वेस्ट कर दिया। हम कहाँ बता रहे हैं? हम बता रहे हैं डॉक्टर कासिम की वीडियोस के अंदर, हम बहुत सारे और ऐसे अच्छे स्कॉलर्स हैं, जब वो बात करते हैं तो वो समझा रहे होते हैं कि बेटा आप अपनी ज़ात से निकलेंगे, कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो बड़ा सोचें। टिकटॉक, फेसबुक या व्हाट्सएप के वो ये ग्रुप्स मैंने आपको बताया कि 96 से यूज़ किया, अगले 10 साल के अंदर इतना दिल भर गया कि आज जब वो सब यूज़ कर रहे तो कहता हूँ यार देखो ये क्या कर रहे हैं। बिलीव में ये मेरा एक्सपीरियंस है, हम टाइम ज़ाया कर रहे हैं। अभी यही एहसास होता है कि हमने अपना वक्त ज़ाया कर दिया, और अब हम जब देखते हैं कि लोग ज़ाया करें तो हमें और दुख होता है कि हम तो ये सब कुछ कर चुके हैं, तो इन्हें नहीं करना चाहिए ये चीज़। लेकिन वही बात है, वो लोग भी अपने एक्सपीरियंस से सीखेंगे, वो हमारे बताने से नहीं सीखेंगे, लेकिन तब तक वक्त गुजर चुका होगा। मेरे एक दोस्त थे आयरलैंड में, क्योंकि मैंने जो टाइम जिसका रेफरेंस दे रहा हूँ उस टाइम में मैंने लड़की बन के दूसरों को बुलाना या दूसरों से दोस्तियाँ करना या अपनी वो सब कुछ नहीं किया हुआ। हमने उस वक़्त वो सॉफ्टवेयर लॉन्च किए जो आज मतलब बहुत आम है। नाज़रीन, यहाँ पर हम लेंगे ब्रेक, लेकिन ब्रेक पर से जब हम वापस आएंगे तो हमारे साथ एक और गेस्ट मौजूद होंगे, अल्लामा ख्वाजा आशिक हुसैन साहब। उनसे हम बात करेंगे दीन के हवाले से कि अगर हम दीन की बात करें तो दीन में वो इस तरह के एप्लीकेशंस को या इस तरह के कंटेंट जो वल्गर हो रहा है, वल्गर जो है प्रमोट हो रहा है, इसको वो किस तरह से देखेंगे और किस तरह से इसकी रोकथाम के लिए हम इक़दाम कर सकते हैं। हम अपनी यूथ को किस तरह से इससे रोकने के लिए जो है इक़दाम कर सकते हैं, कि उन्हें किस तरह से उनकी काउंसलिंग कर सकते हैं, इस पर बात करेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद।